جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں جناب آپ؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے بھائی؟ جی الحمد للہ. مولانا صاحب میں دیکھ رہا تھا پوڈ کاسٹ جو ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی نا، شہنشاہ نقوی کی. جی جی تو اس میں دو تین چیز وہ آپ کے حوالے سے بھی تھی، اس ٹاپک کے حوالے سے بھی. پہلی چیز تو یہ تھی، انہوں نے کہا ارشاد بھٹی صاحب نے کہ حضرت علی کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، حضرت حسین کے بھائی، ان کا نام ابو بکر تھا. ان میں عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے. جی شہید ہونے والوں میں تو شاید عثمان نہیں تھے، لیکن ابو بکر اور عمر تھے یا نہیں تھے. اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کا نام بھی یہی تھا. حضرت حسین نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا کہ انہوں نے دشمنوں کے نام رکھے اپنے بیٹوں کے نام پہ. تو آگے سے شہنشاہ نقوی فرمانے لگے کہ یہ جو ہے وہ بات ہے دروازہ جلانے اور جو ہے وہ خلافت غصب کرنے سے پہلے کی ہے. حالانکہ انہوں نے بالکل سفید جھوٹ بولا ہے. کربلا کا واقعہ تو بڑا لیٹ ہوا ہے، اور زین العابدین کی جو اولاد ہے وہ تو بڑی دیر سے آئی نا. اگر ان کے بقول دروازہ جلایا بھی گیا تو وہ تو حضور کی وفات کے 6 مہینے بعد جلایا گیا، بی بی کی وفات جو ہوئی ہے. تو جی یہ انہوں نے سفید جھوٹ بولا ہے سب کے سامنے. اور اگر کوئی شیعہ ہو تو یہ جا کے سن سکتا ہے ان کی پوڈ کاسٹ. یہ انہوں نے یہی بات کیا جی، یہ دروازہ جلانے سے پہلے کے معاملات تھے، بعد میں تو انہوں نے نام کوئی نہیں رکھا. اور دوسری بات انہوں نے کہا جی تکیہ کیا ہے. ارشاد بھٹی نے کہا، انہوں نے کہا جی تکیہ عام طور پر مشہور ہے کہ جی آپ جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ جھوٹ بولنے کو تکیہ کہتے ہیں. تو شہنشاہ نقوی کہنے لگا جی نہیں، جھوٹ کو نہیں کہتے، اصل میں سامنے والے کی استطاعت کے مطابق بات کرنے کو تکیہ کہتے ہیں. تو کہنے لگے جی یہ اللہ نے بھی تکیہ کیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکیہ کیا ہے. اور پھر ارشاد بھٹی نے ہاں کہا کہ حضرت علی تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے، تمام خلفاء کے پیچھے، اور نمازیں بھی پڑھتے رہے. آپ کی اصول کافی میں بھی ساری حدیثیں موجود ہیں. کہنے لگے جی انہوں نے تکیہ کیا ہے. تو اگر دیکھیں تکیہ یہ ہے کہ سامنے والے کی استطاعت کے مطابق بات کرنا، یعنی ایک بندہ، ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کٹ گئی ہے. یعنی جب آپ کفار کو تبلیغ کر رہے تھے تو آپ نے کفار تو سننے کو تیار نہیں تھے نا، کہ بھئی اللہ ایک ہے، وہ تو بت پرست تھے. پھر حضور نے تکیہ کیوں نہیں کیا؟ ان کو کیوں نہیں کہا کہ یار یہ مجھے مار نہ دے یا میرے ساتھ لڑ نہ پڑے، میں سچ بات نہ کہوں؟ حضور نے کیوں جو ہے وہ تبلیغ ختم کیوں نہیں کی؟ یعنی تبلیغ ان کو کیوں کرتے رہے حضور؟ مطلب حضور تو پھر جو ہے وہ اللہ کے حکم، اگر تکیہ اللہ کا حکم ہے تو اس کے بالکل خلاف چلتے رہے. تمام انبیاء نے ان کے، حالانکہ انہیں مارنے کے لیے آ گئے سب لوگ، اور انہیں واضح پتا تھا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا احکام پہنچایا. انہوں نے تکیہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی جو ہے وہ انہوں نے بالکل کسی غلط بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا. جہاں انہوں نے مناسب سمجھا لوگوں سے جنگ کری، باقی خلفاء نے کیا، باقی لوگوں نے تکیہ کیوں نہیں کیا؟ جی یہ اگر کوئی شیعہ ہے بھائی تو میرا سوال کا جواب دے دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ کیوں نہیں کیا؟ صحیح. اور پھر یہ جو شہنشاہ نقوی نے یہ کہا نا کہ جی یہ باتیں سب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سے پہلے کی تھی، یا گھر جلانے سے پہلے کی تھی، بقول شہنشاہ نقوی کے. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے بقول شہنشاہ نقوی کے. تو ذرا وہ بتائے نا کہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح کیا تھا؟ سر بالکل ایسی بات ہے نا. ٹھیک ہے نا، وہ تو نکاح ہی نہیں ہوا. نکاح ان کی شہادت کے بعد، ان کی وفات کے بعد، شہادت تو ہمارے نزدیک نہیں ہے، ان کی وفات کے بعد حضرت علی نے دوسرے نکاح کیے ہیں. تو پھر اولاد ہوئی نہیں تو پھر یہ کہ نا، تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہنشاہ نقوی نے بھی تقیتاً کام کیا ہے. پوڈ کاسٹ کے اندر تقیتاً جوابات دیے ہیں. اچھا پھر انہوں نے کئی جگہ پہ اسے پھنسایا نا. تو کہنے لگا جی میں اب کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں اب یہاں پہ کہوں گا نہیں، یہ کوئی فورم نہیں ہے. بھائی تم انٹرویو دے رہے ہو، سچ کہو، غیرت کرو، کچھ جو حق بات ہے عوام کو بتاؤ. وہاں پہ بھی وہ تکیہ کر گیا. اس نے کوئی بات نہیں، مطلب جو ان کا اصل عقیدہ تھا وہ اس نے بیان نہیں کیا. صحیح. اور علامہ صاحب یہ جو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ مطلب صحابی تھے یا تبع تابعی تھے؟ یہ وضاحت فرما دیں. جی یہ تابعی تھے. اچھا جزاک حضرت اللہ علامہ صاحب، بس یہی کہنا تھا جی مجھے. تابعی تھے. بہت شکریہ جناب.